جی ناظرین، میں نے عثمان چیمہ سے گفتگو کی ہوئی، طویل گفتگو ہوئی، لیکن اس نے میری بات سننا ہی گوارا نہ کیا، میری بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہوا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی کی مسلسل رپورٹ کی جا رہی ہے، اور 3 بار فیس بک ناٹ رسپونڈنگ، فیس بک ہی ڈائریکٹ بند ہوئی ہے، اور قادیانیوں کی طرف سے یہ شنید ہے، زیادہ توقع یہی ہے کہ ان کی طرف سے باقاعدہ رپورٹنگ شروع ہو چکی ہے میری آئی ڈی کی۔ لیکن جب تک زندہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حق بات کہتا رہوں گا، حق بات کو بیان کرتا رہوں گا، حق بات کا اعلان کرتا رہوں گا۔ تو میں اس وقت جو چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سب پر واضح کرنا چاہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے، ایک غلطی کا ازالہ میں، روحانی خزانہ جلد 18 صفحہ 212 پر غالباً لکھتے ہیں، تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمدی نبوت تو جو تھی وہ شرعی تھی، اور شرعی نبوت تمام کمالات سمیت مرزا صاحب کے آئینہ ذلیت میں کیسے منعکس ہوئی؟ اگر تو تمام کمالات سمیت آئینہ ذلیت میں منعکس تھی تو مرزا صاحب کا دعویٰ شرعی نبی کا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ غیر شرعی نبی کا۔ یا تو مرزا صاحب کی یہ بات جھوٹ ہے کہ تمام کمالات محمدیہ ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یہ غلط بیانی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ ان کا دعویٰ شرعی نبی ہونے کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرزا صاحب نے کامل ذل ہونے کا دعویٰ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ذل ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ کامل ذل تھا، دیکھیے خود اپنی کتاب براہین احمدیہ میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے کبھی ہاتھ نہ ملایا کرتے تھے، اور احادیث نبیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ لیکن مرزا صاحب کا اپنا طرز عمل کیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کامل ذل ہونے کے دعوے دار ہیں، کہ کہیں پر بھانوں سے ٹانگیں دبوا رہے ہیں، کہیں پر کوئی لوٹا اٹھانے والی ہے، ساری رات پنکھا جھیلنے والی، کہیں پر جو عورتیں، جو لڑکیاں زیادہ بناؤ سنگار کر کے زیادہ زیورات پہن کے آتی ہیں، ان کو اپنی چارپائی پر بٹھاتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی چارپائی پہ 2 غیر محرم مرد و عورت اکٹھے نہ بیٹھیں، اگر وہ بیٹھیں گے تو تیسرا ان میں شیطان ہے۔ لیکن مرزا صاحب اپنی چارپائی کے اوپر غیر محرم عورتوں کو بٹھایا کرتے۔ یہ تھا مرزا صاحب کا طرز عمل، اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہیں، اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کی اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے، مرزا بشیر احمد کہتا ہے کہ وہی محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوئے ہیں۔ ناظرین، عثمان چیمہ صاحب اس حد تک جاہل تھے پرلے درجے کے کہ وہ گفتگو کرنے کے آداب کا ہی نہیں پتا، اور پٹنے پہ آئے ہوئے تھے اور گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی ان کی گفتگو اور اسی طرح زکریا صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی یا جو میں نے لیکچر دیا، اس حوالے سے میں عامر نذیر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جی عامر بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبید اللہ بھائی، میں تو دیکھ رہا تھا اس بندے کی گفتگو، اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ پر 302 کا پرچہ ہو جانا، جس طرح وہ بندہ صوفے پہ بیٹھا چل رہا تھا نا، اور فٹ بال کی طرح اس میں گیس بھرتی جا رہی تھی، میں کہہ رہا تھا پھٹ جائے گا، یہ خام خواہ کا پرچہ آپ لے لیں گے۔ یہ بیچارے لاجواب ہیں، تو جب جواب ان کے پاس نہیں ہے، نفس کی پوجا بھی کرنی ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے اس عقیدے کو، تو سوائے چیخے مارنے کی ان کے پاس اور کیا ہے؟ دیکھیں، بات تو میں بھی کر رہا ہوں، بات آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اچھلنا۔ دیکھیں زکریا صاحب سے بھی عامر بھائی گفتگو ہوئی، اور زکریا صاحب کا جواب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جواب کیا، ویسے ہی جواب تھا۔ ہاں، ان کی طرف سے تو چٹا جواب تھا نا۔ لیکن بہرحال یہ جو مصروف تھے ان کا، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے سمجھا عبید اللہ بھائی پہ پرچہ ہو جائے گا، یہ بندہ پھٹ جائے گا، اس کو روکیں، اس کی کال کاٹیں، گفتگو نہیں ہوتی۔ گفتگو کا انداز اور وہ تو گفتگو سننے کے لیے تیار، وہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میں بات سن لوں، کوئی سمجھ لوں یا کر لوں، بس ایک ہی رٹ لگائی تھی طوطے کی طرح۔ ہاں جی، یہ میں نے جیسے کہا کہ مایوس لوگ ہیں۔ اور ویسے ایک بات ہے عمر بھائی، میں
آج کی گفتگو اور اس سے پہلے جو بھی معاملات، جو گالی گلوچ، جو باتیں ان لوگوں کی طرف سے میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے یہ اعمال قبولیت کے درجے پر پہنچ رہے ہیں، یقین جانیے انشاءاللہ یہ یہاں بھی ایک انشاءاللہ، مرزائیت اور اس کا اجر ہمیں ہمارا رب دے گا۔ ہم کسی دنیاوی جاہ و جلال کے لیے یا دنیاوی لالچ یا شہرت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر دے گا۔ بلا اور شبہ۔ مجھے پتا ہے عامر بھائی، یقین کریں 3 مرتبہ جو ہے نا میری فیس بک آئی ڈی بلاک ہوئی ہے، ابھی اسی گفتگو کے دوران فیس بک ڈائریکٹ بند ہوئی ہے، اور وہ رپورٹنگ کے بغیر نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور مسلسل فیس بک پہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، جب آپ ننگا کریں گے اس رشتے کو تو ظاہر ہے کہ آپ کی شکایت کی جائے گی، آپ کی آئی ڈی بلاک کروائی جائے گی، آپ کا نمبر بلاک کروایا جائے گا۔ تو جو کچھ ان سے بیچاروں سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ان سے آپ اگر یہ صرف پوچھیں بھی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے کہ یہ جذباتی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ خاک ہے۔ بھائی پوچھو تو صحیح اس کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سارے نبیوں سے بڑھ کر مانتا ہوں اس کو سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے کہا تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ماننا تھا، تجھے یہ پتا تھا کہ یہ مسلمان میری تکا بوٹی کر دیں گے، اب پاکستان بن گیا، اب یہ مار دیں گے مجھے۔ تو اس لیے عقیدہ ان کا ہے کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ مانتے کیا ہیں؟ آپ صرف ان سے یہ پوچھیں تو یہ آگے سے وہ چراغوں میں روشنی رہتی ہے، بس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا جواب دیں۔ تو اس لیے ان کے پاس یہی ایک چارہ ہے کہ وہ شور کریں، چیخیں چلائیں، جیسے یہ بندہ آیا تھا اچھلے کودے۔ عامر بھائی آج 1 مہینے سے اوپر ہو گیا مجھے ان کو چیلنج دیے ہوئے، ان کے ہر واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پر ان کے گروپوں میں، ان کے پرسنل میں جا کے، ڈاکٹر یحییٰ کے پرسنل میں جا کے، جری کے پرسنل میں جا کے، اعظم سیفی کے پرسنل میں جا کے، یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی مربیان میرے علم میں تھے جن کے نمبر تھے، ان کے پرسنل میں جا کے میں نے وہ اپنا چیلنج پیش کیا ہے کہ آئیں میرے ساتھ آسن طریقے سے گفتگو کریں، مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ یا مفتری اللہ، ٹھیک ہے؟ میں دلائل سے ثابت کروں گا، قرآن کریم کی روشنی میں، قرآنی آیات سے مرزا صاحب کے الہامات کو پرکھیں گے، اور ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب مفتری اللہ تھے، مامور من اللہ نہیں تھے۔ ابھی اس بندے کو میں نے کہا کہ بھائی تم سورہ الحاقہ کا حوالہ دے رہے ہو، اس پہ گفتگو کر لو، اس پہ تیار نہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو کہا کہ ان کے ذل بروز کے دعوے پہ کر لو، اس پہ تیار نہیں، یعنی کسی ایک موضوع پہ ہی عثمان چیمہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، نہیں موضوع پہ بار بار موضوع تبدیل کر ادھر کا بھی۔ موضوع پہ گفتگو نہیں یہ کر سکتے۔ میں آج ساتھیوں کو بھی اپنے مشاورتی گروپ میں کہہ رہا تھا، قاری عبدالحفیظ صاحب کو اور قاری عمر فاروق شاکر صاحب کو، کہ دیکھیں ان کو آپ کسی موضوع پر لائیں، پیار سے، محبت سے ایک موضوع طے کر کے گفتگو کا جو ہے نا پلان بنا کے کسی موضوع پہ گفتگو کریں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم نے 3-4 دفعہ یہ گفتگو کی ہے تو ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے، اس طرح سے لاجواب ہوتے ہیں، اس طرح سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا نا مٹے گا یہ دھرم اور آبرو بھی جائے گی، دنیا کو تمہارے نام سے شرم آئے گی۔ یہ ایسا غلیظ عقیدہ ہے، ایسا یہ گندا عقیدہ ہے کہ ایک تو ان کا دھرم جائے گا نا، اور آبرو بھی جائے گی، دنیا کو اس عقیدے کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ یہ کیا عقیدہ ہے مرزائیت۔ یہ جلدی شرمند عامر بھائی ان کو شرم تو آ رہی، ان کو خود اپنے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو قادیانی کہلانے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مرزا غلام احمد کی نسبت سے غلام احمدی کہلوانے کے لیے تیار نہیں، مرزائی کہلانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ حکیم نور الدین اور دیگر سارے کہتے تھے کہ ہم پکے مرزائی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مرزائی کہلوانے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں مرزائی کہلوانا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مرزائی نہیں دیکھیں گے کہ جو اپنے بچے کا نام عبدال یلاش رکھے۔ اب مرزا نے کہا کہ خدا کا ایک نام یلاش ہے، مرزائیوں کے خدا کا نام یلاش ہے۔ ہمارے رب کا نام اللہ ہے، رحمان ہے۔ ہمارے سارے گھروں میں میرا خیال ہے 3-4 بھتیجے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، ماموں کا بیٹا اس کے بچے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ دیکھیں میرا اپنا نام عبید اللہ ہے عامر بھائی، میرا نام عبید اللہ آپ کے سامنے ہے، بڑے بھائی کا نام عبداللہ ہے۔ ہاں جی، ہم جس رب کو مانتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو اتنا سچا ہم مانتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ کے نام پر
اپنے بچوں کے نام رکھے کہ عبداللہ، عبیداللہ، عبدالرحمان، لیکن ان کو جو مرزا صاحب تعارف کروا کے گئے کہ ایک خدا یلاش ہے، کوئی مرزائی اپنے بچے کا نام عبد الیلاش نہیں رکھتا. کوئی مرزائی اپنی نسبت مرزا صاحب سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں گالی لگتی ہے یہ مرزائی اور قادیانی، ہمیں مرزائی اور قادیانی نہ کہو. لیکن جیسا آپ نے کہا جو عامر پرانے مرزائی تھے وہ تو عامر بھائی، یلاش سے ایک بات یاد آئی، اس کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں کے درمیان. مرزا صاحب نے جہاں پر لکھا نا یلاش، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ یا لا شریک. یہ اس کا معنی ہے یا لا شریک. اب دیکھیے، اللہ اسم ہے، یا اللہ کلمہ تخاطب ہے. جب کسی کو مخاطب کیا، حرف ندا ہے یا، یعنی کہ آواز دی جا رہی ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، کلمہ تخاطب ہے. اور قادیانیوں کے سلطان القلم کو یہ نہیں پتا کہ یلاش کا اگر معنی یا لا شریک ہے تو وہ اسم نہیں ہے، وہ تو جملہ ہو گیا، وہ تو کلمہ تخاطب ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کیلا کہتا کہ اس کا لا شریک معنی ہے تو پھر تو مان لیتے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ معنی بھی مجھ سے کھولے گئے ہیں الہام کے، اور یہ لاش نہیں کھولے ہیں. یہ جس بیچارے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لاش اسم ہے، یا لا شریک اسم ہے، یا کلمہ تخاطب ہے، وہ ان کا سلطان القلم ہے. سلطان القلم ہے. سلطان الفلم ہو سکتا ہے، سلطان القلم تو نہیں ہو سکتا. اس طرح کے سلطان القلم ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ سفر اسلامی سال کا کتنا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے جی، 31 ستمبر، 31 جون، پتہ نہیں یہ کس دنیا کا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ سلطان القلم تھے مرزا صاحب ہمارے. بہرحال اللہ عامر تعالیٰ بھائی، یہ ناصر محمود صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ لعنت تم پر. یقیناً جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کیا میں کوئی کریں. شک کی بات نہیں ہے. ناصر محمود صاحب، ان سے جو کچھ یہ ان بن کا پڑ رہے ہیں جھوٹے یہ پر کر اللہ رہے ہیں. تعالیٰ کی لعنت ہے. میں تو بھائی آپ لوگوں کی کتابیں، آپ کے مرزا صاحب کی کتابیں آگے رکھ کے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. اگر آپ کے دلوں پر مہریں نہیں لگی، دلوں پر زنگ نہیں لگا، تو یقیناً آپ حق بات کو قبول کریں گے. اگر آپ کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور آپ کے کان، آنکھ اور دل بند ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فرض آپ تک پہنچانا ہے، حق بات کو آپ سے منوانا نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ ہر طریقے سے آپ تک حق بات پہنچا رہے ہیں ناصر محمود صاحب، تو انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جی جی بے شک. ان سے جو عامر بن پڑ بھائی، رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ گالیاں دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں بس. اور خالد گورسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف مناظرہ کا شوق ہوتا ہے. جناب، ہمیں مناظرہ کا شوق نہیں ہے، ہم دینی اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں. اور جب دو بندے ایک موضوع کو طے کر کے 5 منٹ گفتگو کریں گے بطریق آسن، تو سننے والوں پر دلائل اور حق واضح ہوگا. خالد گورسی صاحب، یہ مناظرے کے شوق کی بات نہیں ہے، ہم حق واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم حقائق سامنے لانا چاہتے ہیں. ہمارے مسلمان ساتھی ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ مرزائیوں کو شوق ہوتا ہے صرف یہ مناظرے کا. وہاں پہ بھی کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں بھی وہ ایک مرزائی جو اچھا بیلجیم والا تھا نا، عطا القدیر، وہ بھی کہہ رہا تھا آخری فیصلہ اشتہار پہ گفتگو کرنی. تو پہلے 9:30 بجے کا ٹائم رکھا تھا، تو اب وہ 9:30 سے بھی کہتے ہیں کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل کا رکھ لیں. میں نے کہا بھائی واٹس ایپ کے اس گروپ میں فیس بک سے بھی ساتھی آئے ہیں، تو آپ ایک فکس ٹائم بتا دیں کل کا. میں زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرتا کہ ضرور ابھی بات کرو، ابھی بات کرو. کسی کو کھینچ کے گھسیٹ کے لے جانا میرا شعار نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بندہ عہد کر کے اس سے بھاگ جائے، عہد کر کے اس کو توڑ دے، اس سے مجھے بڑی نفرت ہے کہ اس کی زبان نہیں، اس کا اقرار نہیں، اس کا قول نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عہد نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ اب دوبارہ کل کا ٹائم انہوں نے رکھا ہے، تو یہاں سے بھی ٹھیک. ساتھی کے سننے کے لیے آخری فیصلہ اشتہار پر گفتگو. تو کل شام کو عامر بھائی، یہ ناصر محمود صاحب کا ایک اور کمنٹ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پیا ہے تو اٹھاؤ پابندی ہماری کتابوں سے، تم بات کرنا تو سیکھو. اٹھواتے ہیں تو ٹھہرے میں ناصر ان سے یہ ایک پوچھتے ہیں کہ جرمنی میں تو پابندی نہیں ہے نا؟ کتنے جرمنی میں انہوں نے مرزائی کیے ہیں؟ انڈیا میں تو پابندی نہیں ہے نا؟ انڈیا میں پاکستان کتنے مرزائی ہیں؟ عبید اللہ بھائی، پاکستان سے بھی اٹھوا دیتے ہیں پابندی. یہ اپنی خلیفہ سے لکھوا دیں کہ اگر پاکستان کی عوام نے یہ شاطمیت دیکھی جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں بھری ہوئی ہے، انہوں نے وٹے مار مار کے مار نہیں، چکے. عامر بھائی ایک اور کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا ان کو چیلنج ہے، داور بھائی نے بھی کچھ عرصہ پہلے دیا تھا
کہ سب سے پہلے یہ اپنے MTA TV پر ہمیں دعوت دیں ہاں 2 گھنٹے کے لیے، اور اس کا ہم معاوضہ بھی دیں گے اور ہم اپنا موقف اس کے اوپر رکھیں گے. اس کے بعد ہم تمہیں پاکستان کے ہی کسی ٹی وی چینل پر دعوت دیں گے جس میں ربی کو تم کہو گے، ٹھیک ہے؟ اور معاوضہ بھی نہیں لیں گے، اس کا معاوضہ بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. ہمارے 2 گھنٹے کے آپ کے ٹی وی چینل پر گفتگو کرنے کے بعد تمہیں سوال جواب کرنے کی اجازت ہوگی. تم جب ہمارے چینل پر 2 گھنٹے گفتگو کرو گے، ٹھیک ہے، ہمیں سوال جواب کرنے کی اجازت ہوگی. جاؤ MTA والوں سے مجھے اجازت لے کے تو میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، امن نذیر بھائی تیار ہیں، داور عزیز بھائی تیار ہیں، اور اس کے بعد سوال جواب ہوگی. چلے کریں ہمت. اگر کسی قادیانی میں اتنی ہمت اور غیرت ہے تو MTA والوں سے ہمیں اجازت لے کے دیجئے. ویسے حیرانی ہوتی ہے، MTA والوں نے ضیاء حدیث رسالہ شائع ہوا تھا عامر بھائی قندیل کے نام سے، ختم نبوت نمبر، اس میں ایک مضمون تھا مرزا قادیانی کے 40 جھوٹ. اس پر 20 ویڈیوز بنائی ہیں مبشر کالوں اور حافظ مظفر احمد نے اور MTA پر اپلوڈ کی ہیں. وہاں پر کمنٹس کا آپشن نہیں رکھا کہ کوئی اس سے سوال نہ کر لے. پھر میں نے ان ویڈیوز کا جواب دینا چاہا، اور وہ ویڈیو جو ہیں وہ اس کو پبلکلی نہیں انہوں نے رکھا کہ اس کا کوئی جواب اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکے کوئی حصہ. میں نے باقاعدہ ان کے جو میڈیا سیل کے ہیں آرگنائزر اور ان کے وکیل، ان کو میل کی. انہوں نے آگے ایک اور بندے کو کہا، 3 بندوں کو میل کی، لیکن پرمیشن نہیں ملی کہ ہم وہ ویڈیوز اپنی ویڈیو میں ایڈ کر کے اس کا جواب دے سکیں. یہ تو ہے ان کی حالت. اگر ان میں اتنی غیرت ہوتی تو مجھے پرمیشن دیتے، میں مبشر کالوں کی ویڈیوز کا جواب اس کی ویڈیو لگا کر کے اتنا حصہ کہ یہ کہہ رہا ہے اور یہاں پر یہ دجل کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں جواب دیتا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن نہیں پرمیشن دی انہوں نے. نہیں، وہ کتابوں سے پابندی اٹھوانے کا صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو سننے والے یہاں پر ہیں نا، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے کہ ہماری کتابوں پر پابندی ہے. حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ ان کی کتابوں میں جو شاطمیت بھری ہوئی ہے، اگر یہ کتابوں سے پابندی ہٹا دی جائے پاکستان میں تو لوگ تو ان کو شام سے پہلے ان کے ٹکڑے کر دیں گے. جو کچھ مرزا غلام احمد کے بیٹے نے لکھا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان سے بھی کوئی درجے میں بڑھ سکتا ہے، اور جو کچھ دوسرے نے لکھا ہوا ہے چھوٹے بشیر صاحب نے کہ میرے والد کو میں سارے نبیوں سے اعلیٰ مانتا ہوں، افضل مانتا ہوں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، دیگر صحابہ کے متعلق جو شاطمیت انہوں نے اپنی کتابوں میں بھری ہے. مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب انگریز کا قانون ہے، انگریز کی حکومت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالیاں آپ نے اپنی کتابوں میں دی ہیں اس کی سزا تن سے جدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، انگریز کا قانون ہے، حکومت بڑی سخت ہے، آپ کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کی شاطمیت ننگا ناچ رہی ہے. تو اس لیے ان کی کتابوں میں جو کچھ شاطمیت بھری ہوئی ہے، یہ ان کا خلیفہ اگر لکھ دے کہ ہماری کتابوں سے پابندی ہٹا دو، ہم اپنے نفع اور نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، جتنے ہمارے بندے قتل ہوں گے ہم ان کا پرچہ کسی پر نہیں کروائیں گے، تو اٹھوا دیتے ہیں پابندی. حکومت نے تو پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے ان کی کتابوں پر کہ ان کی کتابیں کسی کے آگے پیش کرنے والی ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں نا گل پوچھن والی نہیں عامر ہے. بھائی رچن والی نہیں. نقل کفر نباشد مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ذکر حسین گھو کا ڈھیر ہے کستوری کی خوشبو کے مد مقابل، استغفر اللہ من کل ذنب. یہ الفاظ ہیں اس کے. ذکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو گھو کا ڈھیر قرار دیا اس خبیث نے. اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی ران پر، میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ران پر میرا سر رکھا، اور آگے الفاظ ایڈ کیے ہیں مادر مہربان کی طرح. پوچھنا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرزا غلام قادیانی کی محرم تھی یا غیر محرم تھی؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں فاطمی ہوں نہیں، میں تو وہ مہدی نہیں ہوں جس کا ذکر ان احادیث میں ہے کہ یہ میری نسل سے ہوگا، فاطمی ہوگا، حسنی حسینی ہوگا، میں نے اس طرح تھی فاطمہ تھی. میں ان احادیث کے مصداق ہی نہیں ہوں. تو پھر یہ کشف پیش کرنا مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ کی بنیاد پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ جی جی بالکل. شاطمیت اور توہین لٹریچر میں جا بجا موجود ہے. لیکن بہرحال ہمارا کام ہے ان کے اس گند کے ڈھیر کو اور اس شاطمیت کو ننگا کرنا، بے نقاب کرنا.
زاہد بھائی نیچے بتا رہے ہیں کہ کتابوں پر پابندی تو نہیں ہے، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، جس کا جی چاہے وہ پڑھ بالکل سکتا ہے، اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کتابوں سے حوالے لیتے ہیں نا، زاہد بھائی تو پاکستان میں ہوتے ہیں، وہاں سے کتابیں ان کی اویلیبل ہیں نیٹ پہ، تو وہاں سے لے رہے ہیں نا۔ نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں عامر بھائی، یہ دیکھیں میں نے انہی کی کتابیں خریدی ہیں، انہی سے میرے پاس ان کا روحانی خزائن کا مکمل سیٹ پڑا ہے، سیرت المہدی پڑھی، تذکرہ پڑھا ہے، مجموعہ اشتہارات پڑھا ہے، مکتوبات پڑھا ہے، مرکات الجکین فی حیات نور دین پڑھی ہے، سیرت المہدی پڑھی ہے، حیات نور پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ربوہ دار الہجرت یہ پڑھی ہے، یہ ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، انہی سے خریدی ہیں، پاکٹ بک پڑھی ہیں دونوں، تحقیق عارفانہ پڑھی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے مون ناصم بھائی ہیں، جٹ صاحب ہیں، وہ اسپین سے لکھ رہے ہیں میسج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب ان کے بعد ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہی گناہ ہے۔ بات تو آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں جٹ صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ بات ان کے سامنے آپ رکھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آخری نبی نہیں ہے اس کا معنی، اس کا مطلب افضل معنی۔ ایسی انہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن اور حدیث کا ایسا معنی بدلا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو بہرحال جو مسلمان ہیں وہ تو اس عقیدے کے ساتھ سختی سے چمٹے ہوئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ عقیدہ ازبر ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، دیکھیں چھوٹے بچوں کو بھی یہ عقیدہ یاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال یہ مرزائی جو ہیں یہ پرانے زمانے میں تو یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہم اس کو امام مہدی مانتے، لیکن آج کل وہی جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نبی تو نہیں مانتے، امام مہدی مانتے ہیں، آج کل وہی اور ان کے بیٹے یہاں ہمارے ساتھ اجرائے نبوت پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ عامر اقبال۔ بھائی ویسے یہ بھی تو مرزا صاحب کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، یہ بھی ہاں تو مرزا صاحب کے وہ آخری نبی مانتے ہیں، زاہد بھائی کی مرزا بات سے اجرائے نبوت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن مرزا صاحب پر آ کر کے اجرائے نبوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کوئی اور نبی نہیں، ان کو آخری نبی مانتے ہیں۔ زاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ ان سے 13,000 روپے مانگ رہا ہے روحانی خزائن کے پورے سیٹ کا۔ زاہد بھائی اچھا فری بھیج دیتے ہیں آپ کو، پرنٹ کروا کے یہاں سے بھیج دیتا ہوں میں، کیا کرنا ہے آپ نے 13,000، جو 13,000 مانگتا ہے نا اس کو جیل بھجوائیں، انہوں جیل لے دیو، یہ خام خواہ قتل ہوگا کسی سے، بعد میں یہ کہیں گے کہ ہماری حفاظت نہیں حکومت نے کی، ہمارا تحفظ نہیں کیا۔ کہ آپ کی کتابیں لوگوں کو دکھانے والی نہیں ہیں، یہ کتابیں اندر رکھیں، ربوہ اپنا جو ہے نا ان کا لائبریری سینٹر، اس کے اندر اس کو کنڈی لگا کے رکھیں، یہ کتابیں لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے عبید اللہ بھائی، کافی ٹھیک ہے عمر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ہدایت دے، تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہیں، آپ بس کسی دعائی بندے کر سکتے ہیں۔ نہیں ہیں، بس ایسے بندے کے ساتھ الجھنا، جو بندہ پہلے ہی پھٹنے والا ہے اس کے ساتھ الجھنا، آپ میں نے خوش تو اس کو بڑی کوشش کی کہ بھائی خاموشی سے گفتگو کر لو، سوال جواب اچھے طریقے سے کر لو، وہ تو تیار ہی نہیں ہوا، خاموش ہو جائے تو اس پھر کو بڑا کہا میں نے، 5 منٹ 10 منٹ خاموش ہو کے اس کی گفتگو سنی ہے، چیختا ہی رہا ہے، میں نے کہا بھئی اب بات ہوگی تو اب میری بات سن لو، لیکن نہیں۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ پھٹ جائے گا، پرچہ آپ پر ہو جائے گا۔ زاہد بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ کو روحانی خزائن کے سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بیچ رہا ہے نا اس کو کہیں کہ یہ کتابیں پتہ لگ جائے گا کسی کو تو وہ تمہیں مار دیں گے، یہ کتابیں آپ کا یہ لٹریچر یہ شاطبیت سے بھرا ہوا ہے، یہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، دجل اور فریب سے بھرا ہوا ہے، ان کتابوں کو ادھر لائبریری میں رکھو کنڈی لگا کے، یہ باہر پھیلانے والی کتابیں نہیں ہیں۔ ہاں اپنے خلیفہ سے لکھوا دو کہ ہمارے کتابوں سے پابندی اٹھوا دو، اگر ہمارے مرزائیوں کو لوگ مار دیں گے تو ہم پرچہ کسی پہ نہیں کروائیں گے، لکھوا دیں تو ہم بھی حکومت سے کہیں گے بھی اٹھوا دیں پابندی، پھر یہ کتابیں لے کے جائیں کسی کے دروازے پہ، کیا جائیں گے؟ کل میرے بھانجے کا فون آیا تھا لندن سے، پرسوں پاکستان میں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لندن میں جو یہاں مرزائی ہیں یہ پورے اسرار ہیں، پورے اسرار زندگی گزارتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں کہ ہم مرزائی ہیں، یہ ان کے حالات ہیں، جو ان کا سینٹر ہے پاکستان میں، تو ان کے حالات ویسے ہی آپ کے سامنے ہیں۔ عامر بھائی میرا پروگرام بن رہا ہے کہ اگلا جو میرا لیکچر ہونا وہ اس کے توہین عیسیٰ پر ہو، کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو مقام ان کا قرآن و حدیث میں موجود ہے
اس سے نیچے نیچے گرانے کی کوشش کی ہے اور ان کی توہین اور اہانت کی ہے. تو اس پر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اگلا لیکچر جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کروں. اور لوگوں کو بتائیں گے ان کی شاتمی ہے تو لوگوں کا خون اور پارا اور چڑھے گا. مروانا ہے کوئی مر جائے ان کے ہاتھ بہتر ہے رہنے دیں. نہیں اصل میں عامر نذیر بھائی بات پتہ کیا ہے، ڈاکٹر جائیہ نے مجھے اس حوالے سے چیلنج دیا تھا نا مناظرے کا، یاد ہوگا آپ کو. جی جی تو میں نے اس کا چیلنج قبول بھی کیا تھا، اور اس نے میرے سے پہلی بات جو اس سے منوائی تھی، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جناب یہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے وہ انجیلی مسیح کے بارے میں کی ہے، قرآنی مسیح کے بارے میں نہیں کی. تو دیکھیں. میں نے اس سے یہ بات منوائی تھی، قبول کروائی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس کو مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایک ہی وجود ہے، یہ الگ الگ ہے. اس چیز کو مانا، اس کی آڈیو موجود ہے. بعد میں 3 دن بعد کہنے لگا میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. دونوں آڈیو کی میں نے ویڈیوز بنا کے لگائی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. یہ ہے مرزا اپنا ڈاکٹر جائیہ کا کردار کہ پہلے کچھ بعد میں کچھ ہے. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کی شاطمیت کو، ان کے دجل و فریب کو، اس چیز کو واضح کروں گا لوگوں پر انشاءاللہ. جی چلیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ یہ آمین محنت قبول و منظور فرمائے. ان باتوں کو، آمین کام کو آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے، جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اور آمین بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک برقرار رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے. بہت ٹھیک ہے بہت بھائی جان. شکریہ اللہ لائن کے اوکے، اللہ حافظ. لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.